بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا دن ہے آج سہیل آفریدی کا لاہور میں، مصروف دن لیکن تھوڑا مزید بدمزگی۔ پہلے تو سارا دن وہ صحافیوں سے ان کی 3-4 ملاقاتیں ہوئیں، بیٹ رپورٹرز کی، اینکرز کی، کالم نگاروں کی اور سینئر لوگوں کی، جونیئر لوگوں کی، سب کی ان کی میٹنگز ہوئیں اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے سوالات کے جواب دیے، کھل کر بات چیت بھی ہوئی۔ پھر اب وہ جب نکلیں جانے کے لیے ان کے گھر، حسان نیازی کے گھر اور عمر سرفراز چیمہ کے گھر، تو وہاں پر جانے سے روک دیا گیا اور کہا گیا کہ اجازت نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خود نکلے باہر اور انہوں نے کہا کہ کیا کوئی تیسرا ملک ہے؟ تو یہ میں آپ کو ان کی ساری گفتگو سنا دیتا ہوں جو انہوں نے وہاں پر کی۔ اب بھی نہیں جانے سی ایم صاحب بار بار کہتے ہیں کہ پوچھ کے بتاتے ہیں، تو اس کی کیا ریزن کس سے پوچھنا ہوگا ان کو سر؟ پتہ نہیں یہاں پر جو ہے حکومت کس کی ہے۔ نہیں، ابھی جو سیکیورٹی آفیسر ہیں ان سے کیا بات ہوئی آپ کے بزرگاں کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میں نے یہ آفر دی ان کو کہ چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہمارے پاس گن مین ہیں اور آپ کے علاقے میں جو ہے بندوق صرف آپ ہی پھیلا سکتے ہیں، باقی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ہی گاڑی میں ہم چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی گن مین بھی نہیں ہوگا، لیکن وہاں پر حاضر لگانی ضروری ہے تاکہ جو غلط طریقے سے سزائیں ہماری لیڈرشپ کو ملی ہیں تو ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے کارکن، ہمارے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور وہاں پر ہم کوئی احتجاج کرنے نہیں جا رہے ہیں، وہاں پر کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، صرف جو ہے وہاں گھر میں حاضری ہوگی اور ہم پھر واپس آئیں گے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں، ایک گاڑی کی بھی اجازت نہیں دے رہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ایسا سلوک تو کم سے کم ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مسلسل آج تیسرا دن ہے ہمارا، اور ہمارے ساتھ یہ رویہ ہوتا آ رہا ہے، یہ غلط پیغام دے رہا ہے پورے پاکستان کو، اور اس سے نفرتیں مزید بڑھیں گی۔ اور یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ جس طرح شہباز شریف ڈگیوں میں جایا کرتے تھے اور یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ ہم کوئی ڈگیوں میں جائیں گے، ہم ڈگیوں میں جانے والے لوگ نہیں۔ اس کے علاوہ جو رات کی جو فوٹیجز آئی ہیں، جو رات کے وقت جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اس میں بہت زیادہ لوگ تھے اور گورنمنٹ جو ہے وہ نروس ہو گئی ہے، بہت زیادہ اتنی نروس ہوئی ہے کہ آج بیرسٹر عقیل جو ان کے منسٹر ہیں، آج وہ ٹی وی پر آ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر جو فالوورز کی تعداد ہے وہ سب فیک ہے، اور پھر اکاؤنٹس کا وہ ان کا تعلق انڈیا سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک بڑی کمپلیٹ نروسنس نظر آ رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کے پارٹ پر، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طریقے سے ہینڈل کریں۔ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا انہوں نے اپنے بیانیے بنانے پر، ٹی وی کو اشتہار دیے اور یہ تاثر دیا کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، اور پھر مریم نواز کو جس انداز میں پروجیکٹ کیا کہ کوئی بڑی کمال کی وزیر اعلیٰ ہے اور پتہ نہیں کوئی انقلاب برپا کر دیا انہوں نے، تو وہ ساری کی ساری جو متھ اس ٹی وی پر انہوں نے مین سکرین پر، نیشنل سکرین پر جو قائم کی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری متھ ٹوٹ گئی اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ بلکہ یہاں تک جو ان کے چیف منسٹر کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جب ریسٹ ایریاز میں تھے تو وہاں پر جو واش روم تھے وہاں تک ان کو لاک کروا دیا اور ان کو بند کروا دیا۔ اسی طرح لاہور کی گلیوں میں بند کروا دی، لائٹ بند کروا دی، دکانیں بند کروا دیں اور پکڑ دکڑ۔ لیکن ایک چیز جو اچھی ہوئی، کو تقریباً 700-800 لوگ پی ٹی آئی کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں ورکرز جو تھے وہ گرفتار ہوئے، ان میں کچھ ایم پی ایز بھی تھے، لیکن آج ان کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑی ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ماضی میں اس طرح کا ریلیف کبھی پی ٹی آئی کو نہیں ملا۔ تو اب نروس ہے گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ خاص طور پر، اور عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ بات کہی کہ جی وہ تو جو ایک وزیر کے بارے میں شفیع جان صاحب نے گفتگو کی تھی وہ بڑی نازیبا گفتگو تھی، تو اس لیے میں نے بھی اس طرح کی بات کی۔ بہرحال وہ تو اس پر لوگوں کے کمنٹس آ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو صحافیوں کا معاملہ تھا، بہت سارے لوگوں کو انٹر کیا گیا، ان کو سوال بھی دیے گئے۔ وہ سوال تو کوئی بھی کر سکتا ہے صحافی، یعنی اس کا یہ حق ہے، لیکن سوال کے انداز میں آپ تضحیک نہیں کر سکتے، اور اتنا زیادہ برے طریقے سے اس کو یہ پلیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آج دیکھ رہا تھا ابصار عالم صاحب کو، وہ اپنی گفتگو میں اس بات کو کہہ رہے تھے کہ سمگلر کی تو معاشرے میں بڑی عزت ہوتی ہے،
اور نواز شریف کو اور آصف زرداری کو عمران خان نے ڈاکو چور کا، تو اگر سمگلر جو ہے اس کی تو بڑی عزت ہوتی ہے، تو بڑا یہ معاملہ ہے، تو وہ نا ایک ایکویٹ اس کو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے جن لوگوں نے سوال کیے، جو وہاں پر صحافی بنا کر، جن کو کچھ ہوں گے صحافی، کچھ مخالف بھی ہوتے ہیں، ان کا رائٹ ہے، لیکن اسار رانا صاحب نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پنجاب حکومت کے اشتہار دیکھ لیں، پنجاب حکومت کی گفتگو دیکھ لیں، یعنی عظمہ بخاری صاحبہ کی، اور اس کے بعد آپ یہ سوال دیکھ لیں تو آپ کو ساری گیم سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال اس وقت جو اب صورتحال یہ ہے کہ آج بھی رات گئے تک وہاں پر تماشا لاہور میں ہونا ہے، لیکن مسلم ٹاؤن جو ہے اس میں فیروز پور روڈ پر روک لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو اب وہ جیسے جیسے انفولڈ ہوگی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے، لیکن میں اس کے ساتھ اب دوسری خبروں کی طرف آ جاتا ہوں۔ آج ایک اور چیز ہم نے دیکھی، ویری لوئسٹ۔ مصطفیٰ کمال صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، ہمارے دوست بھی ہیں وہ، میں نے کبھی ان کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا، لیکن آج انہوں نے آ کے تو الطاف صاحب کو، جو ان کے قائد تھے سابقہ، ان کو بہت زیادہ ان کے بارے میں ابیوسو لینگویج استعمال کی۔ میں وہ کلپ چلانا بھی نہیں چاہتا، اور بالکل مصطفیٰ کمال صاحب نے کھل کر علیحدگی کا اعلان کیا، اپنی جماعت بنائی، پھر ایم کیو ایم پاکستان میں گئے، بڑا کلیئر ان کا سٹانس رہا ہے۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جب وہ میئر تھے کراچی کے تو بہت ڈیولپمنٹ کام بھی ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا کام انہوں نے کیا ہے، بڑی ایک زبردست ڈائنامک اور ان کی پرسنالٹی ہے، انرجیٹک ہیں۔ لیکن جو غصہ نیشنل سکرین پر اس طرح گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں سب لوگ چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر آپ ابیوسو لینگویج استعمال کریں تو وہ ایک مجھے اس پہ ذرا میرا خیال ہے کہ یہ اگر وہ نہ کرتے تو بہت اچھا تھا۔ یہ اس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا، پبلکلی اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، پھر وہ تو انہوں نے تو چلے غصے میں بول دیا، وہ کچھ بھی آدمی بول سکتا ہے، پیمرا کہاں ہے؟ وہ جو چینلز کا ڈیلیئنگ میکنزم ہے وہ کہاں ہے؟ یہ جو آپ سارے پی ٹی آئی کے جو ایڈیٹوریل لائن کو ٹو کرنے والے، جو عمران خان کو اچھا سمجھنے والے، جو کوئی یوٹیوبر ہیں، کوئی صحافی ہیں، ان کے اوپر تو آپ اتنے پیمرا کی طرف سے کیسز اور پھر ایف آئی اے سائبر کرائم آ جاتا ہے۔ تو یہ جو بات کہی ہے انہوں نے، جو گفتگو کی ہے، اس کو پیمرا کو چاہیے کہ وہ جو چینلز ہیں ان سے پوچھے کہ کہاں ہے آپ کا ڈیلیئنگ میکنزم، اور کیوں آپ نے یہ گالی، کیا یہ ڈیلیبریٹلی یہ گالی سنوانا مقصود تھا؟ بہرحال جو بھی ہوا، یہ دس از سم تھنگ، اگر یہ نہیں ہوتی تو بہت بہتر تھا۔ اب آخری جو بات ہے وہ آج بلاول بھٹو، کل انہوں نے گڑھی خدا بخش بھٹو میں بات کی تھی اپنی والدہ کی برسی کے موقع پر، اور آج انہوں نے صحافیوں سے وہاں پر بات کی جس میں انہوں نے مفاہمت کی بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اس کو جو سختی کا موقف ہے یا جو انتہا پسندی کا موقف ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو پھر اس کے جواب میں فوجی انسٹالیشنز پر حملہ، اس کو چھوڑنا پڑے گا تحریک انصاف کو۔ اب بلاول ان کو یہ بات یہ صحیح ہے کہ کسی کو بھی فوجی انسٹالیشنز پر حملے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے، یہی تو عمران خان کہتا ہے کہ یہ جب ان کو جس انداز میں پکڑا گیا، جس طریقے سے عدالت سے ان کو اٹھا کے لے گئے شیشے توڑ کے، اس سے لوگ ریئیکشن میں آ گئے۔ اب عمران خان تو جیل میں تھے، ان کی کسٹڈی میں تھے، عمران خان نے تو آرڈر نہیں کیا کہ جاؤ جا کے حملہ کر دو، تو وہ جھوٹے مقدمے بنا کے، مطلب ایک پولیس والا گواہی دے رہا ہے کہ میں کرسی کے پیچھے یا دیوار کے پیچھے یا پردے کے پیچھے چھپ کے سن رہا تھا اور یہ پلان بن رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ثابت نہیں ہوا کہ عمران خان نے اس کے بارے میں کہا، یہ ثابت نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی نے آرگنائزڈ انداز میں حملے کیے، کیونکہ اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، یہ صرف الفاظ ہیں، گفتگو ہے۔ یہی تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آپ تحقیقات کروائیں، اور اگر کسی نے یہ کیا ہے تو اس کو سزا دیں، سزا قوم بھی یہ کہے گی کہ آپ اس کو سزا دیں۔ تو یہ جو بلاول صاحب ایک گفتگو وہ کرتے ہیں، دیکھیں یہ ایک تھوڑا سا بڑے میچور پولیٹیشین ہیں اب تو وہ، لیکن یہاں پہ ڈنڈی مارتے ہیں، یہاں پر وہ آنیسٹ نظر نہیں آتے یہ بات کرتے ہوئے۔ ابھی تک کسی تحقیقات نے کچھ ایسا ثابت نہیں کیا، اور پیپلز پارٹی پر بے پناہ الزامات لگے ہیں
اب وہ کہتے ہیں جی کہ عدالت نے ثابت نہیں کیا اور بری کر دیا تو ان کے ابا پر کوئی بے نامی کے جو اکاؤنٹس تھے ان کے الزامات سارے غلط تھے. تو بھائی اسی طرح آپ تحقیقات کروا کے دیکھ لیں نا. اگر عمران خان تو کہتا ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا ہے اور آرگنائز انداز میں حملہ ہوا ہے، یا اگر ہم میں سے کوئی بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ جاؤ فوجی انسٹیٹیوشن پر حملہ کرو، تو آپ اس کو سزا دیں، ہم خود اس کو سزا دیں گے. تو یہ ایک دوغلا پن ہے یہ بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو میں. ان کو چاہیے ایک اچھا انیشیٹو، اگر وہ اچھی بات کرتے ہیں، مفاہمت ہی بالکل آگے رستہ ہے، تو وہ اس کو نکلیں، آ کے اوپنلی اس کو کریں مفاہمت کو. اور بالکل یہ دس از دا بیسٹ تھنگ. لیکن یہ وہ صرف ایک مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا گونگلواں تو مٹی چاڑنا، یہ ہمیں ایک فیک سی بات وہ کرتے ہیں مفاہمت کی. لیکن ہی ڈزنٹ بلیو، کیونکہ وہ آدھی بات وہ کر کے تو پھر وہی منترا شروع کر دیتے ہیں جو بیسیکلی تحریک انصاف پر کوئی ثابت نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر یہ الزام ڈالا جاتا ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.